کشمیر ہماری ریڈ لائن ہے، یہ بار بار ہم نے کہا. قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی شاہرگ ہے جموں اینڈ کشمیر. آکوپائڈ جو ہے وہاں پہ اجتماعی قبریں دریافت ہو رہی ہیں، اور جیسے بات کی کہ بالی ووڈ کے شہر سے نکلنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ فلموں میں تو پوری دنیا فتح کر چکے ہیں. فلمی دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے کراچی کو صحرا اور ملتان کو سمندر دکھا دیا، اسلام آباد پہ قبضہ دکھا دیا. لاہور میں فورٹ بنا ہاں، تو صبح جب ظاہر ہے اٹھے نہانے کے لیے، منہ دھویا، آنکھیں کھلی، تو انہوں نے کہا یہ تو کام اودھم پور میں اودھم مچ گیا. تو یہ ڈفرنٹ چیز ہے. تو انڈیا کو ریالٹی کا فیس کرنا پڑے گا، لاجیکل ہونا پڑے گا، ریشنل. ان کے میڈیا پہ بھی میں دیکھتا ہوں ان کا میڈیا اتنا زیادہ زہر اگلتا ہے کشمیر کے حوالے سے ایون. تو آپ کیا دیکھتے ہیں بینگ اے کشمیری، آپ کا بھی کشمیر سے تعلق ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ جشن آزادی کشمیریوں کے لیے بھی؟ ان کو کتنی تقویت، ریوائول ملتی ہے؟ راہ عزیمت میں کتنا انہیں ڈٹرمینیشن ملتا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جشن آزادی اور مارکہ حق کی فتح بہت زیادہ مبارک ہو. ڈاکٹر صاحب، آپ نے میڈیا کی بات کی. میں پچھلے ہفتے ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی جہاں پہ میڈیا میں یہ تھا کہ لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر کی خلاف ورزی کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد ان کی ملٹری کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف بیکلیش ان کو باہر سے نہیں ملتا، ان کے جھوٹے ہونے کے ثبوت یہ ہیں کہ ان کی اپنی ملٹری کو جو ہے وہ بیانات دینے پڑتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ کسی قسم کی سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کی گئی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تعریف ہوئے جو دشمن کرے. جب وہاں پہ ایوانوں میں ہمارے جنرل صاحب کی تعریف ہوتی ہے، جب وہاں پہ ایوانوں میں ان کے اپنے منتخب نمائندے اٹھ کے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تصویریں موجود ہیں اتنے اتنے جہاز گرے ہیں. راہل گاندھی صاحب جو ہے وہ اٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ تھوڑی سی شرم غیرت دکھا کے اگر مودی صاحب یہ کہہ دیں کہ اس سارے سیز فائر میں میرا اپنا ہاتھ ہے، امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اس ایوان کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ پاکستان کے 5 جہاز مار گرائے. آپ 2 دن پہلے جو ہے وہ ان کے ایک اور آرمی ہائی اپ کا، نہیں، ان سے 2 دن پہلے ایک جو ہے وہ انٹرویو آیا تھا جس میں یہ بات نہیں کی گئی. اچھا، پھر ہم لوگوں نے جب پریس کانفرنس کی، ہم لوگوں نے ٹیل نمبرز بھی بتایا کہ اس جہاز کا یہ ٹیل نمبر ہے، یہ اس اونچائی پہ تھا، یہ اس جگہ پہ آ کے گرا، ود آل پروفس اینڈ ود کانٹیکس، ود ریفرنسز. ہم نے ہر چیز بتائی. ہماری فورسز بیٹھی ہوئی تھیں اور ایک ایک چیز کا وہ کہتے ہیں نا پوسٹ مارٹم کر کے دکھایا. آپ لوگ کہہ رہے ہیں ایک جہاز تو انڈیا نے یہ بتایا 5 جہازوں میں سے جس کا سائز بوئنگ کے برابر ہے. مطلب آپ ایک جھوٹ ہے. مطلب اس کے اوپر ہنسنا آتا ہے، ہنسی آتی ہے کہ شکر کریں ساری دنیا ہنستی ہے. شکر کریں یہ نہیں کہہ دیا ڈائناسور کے برابر ہے، اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ. تو تھنگ از کہ پھر آپ نے کشمیر کی بات کی. بہت عرصے سے جموں اور کشمیر میں 14 اگست کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی جھنڈوں کو لہرایا جاتا ہے. بہت عرصے سے اسی آزادی کی تحریک کو آگے چلاتے ہوئے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. نہ صرف قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا، بلکہ ہر کشمیری، چاہے وہ جموں میں بیٹھے ہوئے ہوں یا وہ آزاد کشمیر میں بیٹھے ہوں، یہ جو بارڈر بیچ میں ایک دریا اور بارڈرز ہیں، یہ اس نے بھی کشمیریوں کو اور ان کی حب الوطنی جو پاکستان کے ساتھ ہے اس کو بائفرکیٹ کیا. یہ دھاگے کی لکیر ہے، یہ دھاگے کی لکیر ہے، ٹوٹ جائے گی، یہ ٹوٹ جائے گی. سو دا تھنگ از کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر جموں میں ہر 14 اگست کو پاکستانی پرچم لہرایا جاتا ہے، آپ برہان وانی کے ایک ایگزامپل لے لیں کہ ان کو بھی پاکستانی پرچموں کے میں دفنایا جاتا ہے. تو کشمیر کا پاکستان سے الگ ہو جانا، یہ ایک کوئی اگر ایسا سوچتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی حماقت ہے. پھر سیکنڈلی میں کل دیکھ رہی تھی کہ ثالثی عدالت کا فیصلہ آیا ہے دریاؤں کے اور پاکستان کے اور انڈیا کے پانی کے اوپر. تو بہت اچھا، اب یہ فیصلہ جو ہے وہ نان اپیلیبل ہے، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اپیل بھی دائر نہیں کی جا سکتی، اور یہ فیصلہ دونوں پہ بائنڈنگ بھی ہے. اور اسی فیصلے کے تحت انڈیا پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا. یہ ثالثی عدالت کا فیصلہ کل آ چکا ہے. ہاں، وہ اس کے اوپر کچھ ہائیڈرو پروجیکٹس لگا سکتا ہے، لیکن وہ بھی بہتے ہوئے پانی پہ، جس کے اوپر مزید تشریح ابھی ہونی ہے ثالثی عدالت سے. یہ پرائم منسٹر نے بھی فیلڈ مارشل میں کہا اگر ہمارا پانی بند کرو گے ہم سانس بند کر کے رکھ دیں گے. ڈی جی صاحب نے بھی کہا یہ فیصلہ لے بھی نہیں سکتے. اور پھر ان کے ڈیم نشانے پہ ہمارے. یہ پاکستان کے لیے کل ایک بہت بڑی فتح ہے کہ ثالثی عدالت کا فیصلہ پاکستان کے حق میں آنا اور اس چیز کے اوپر انڈیا کو بار کر دینا کہ آپ پانی نہیں روک سکتے. اور دوسری بات کہ یہ فیصلہ بھی اپیل نان اپیلیبل ہے، آپ اس کے اگینسٹ کسی اپیل میں بھی نہیں جا سکتے. جھنڈے کی قیمت، بھاری قیمت،
پاکستان میں جھنڈے کی قیمت ہوگی 100 200 500 1000 روپیہ. ہم لگاتے ہیں گھروں پہ مختلف تقریبات میں پاکستان کے جھنڈے کی. یہ کسی بھی ملک کا جھنڈا ہو, پاکستان کا جھنڈا واحد جھنڈا ہے کہ جب وہ مقبوضہ کشمیر میں لگتا ہے تو اس کی قیمت جان اور شہادت ہوتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ سر دیکھیں, اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگوں نے آزاد ملک میں آنکھ کھولی ہے, ہم نے آزاد ملک میں سانس لیا ہے. اور آپ نے جھنڈے کی قیمت کی بات کی, تو اس جھنڈے کی قیمت جو اپنے خون سے, اپنے بچوں کے خون سے اور ان شہادتوں سے دے رہے ہیں, جن کی زبان پہ صرف ایک نعرہ ہے, ہم لے کے رہیں گے آزادی, یہ حق ہے ہمارا آزادی. تو اس آزادی کی قیمت آپ کشمیریوں سے پوچھیں, اس آزادی کی قیمت آپ فلسطینیوں سے پوچھیں کہ جن کے بچے جو ہیں وہ اس خوف میں, بمباری میں. اور دیکھیں, ہر 8 کشمیریوں کے اوپر ایک ہندو فوجی تعینات ہے. آپ نے ہندتوا کی بات کی تھی پروگرام کے شروع میں, آپ آر ایس ایس کو دیکھیں جس کا ہندتوا موومنٹ اور جس کے ہندتوا کانسیپٹ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے وجود میں آنے سے پہلے سے چل رہا ہے. اور بی جے پی, گاندھی کی قاتل بھی آر ایس ایس, اور بی جے پی جو ہے وہ اس کو بہت ہی ظالمانہ طریقے سے اور بہت ہی وحشیانہ طریقے سے لے کے سن 1980 سے چل رہی ہے. اور 2014 کے بعد تو آپ یہ دیکھیے کہ جو مودی کے جو سارے ایکٹس ہیں 35A, آرٹیکل 370, ٹھیک ہے, اور صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے کشمیر کے ڈیموگرافی کو چینج کر دیا, کسی بھی قسم کی ہیومن رائٹس جو وہاں پہ کمیشنز ہیں ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے 5 لاکھ ڈومیسائل ہندوؤں کو دیے ہیں آر ایس ایس کے فالوورز کو. وہاں کے ڈیموگرافکس کی آپ نے بات کی, مختلف ڈسٹرکٹس جو ہیں وہاں مسلمانوں کی جینوسائیڈ کر کے بسایا جا رہا ہے. کشمیریوں کے باغات کو لیا جا رہا ہے ان دا نیم آف انفراسٹرکچر. دیکھیں, کشمیر ایک اوپن ایئر جیل ہے, یہ دنیا کی واحد جیل ہے جو اوپن ایئر ہے, اور جہاں پہ لوگوں کو آسمان تو نظر آ رہا ہے لیکن اپنی مرضی سے سانس لینے کی اور اپنی مرضی سے آزادی رائے کی, کھلی جیل ایسی ہے, یہ ایک کھلی جیل ہے جس میں 8 لاکھ قابض بھارتی فوج ہے. 9 لاکھ اور اس سے بھی زیادہ. سو ہر 8 کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی. اچھا, پھر ہم نے دیکھا کہ جولائی میں آپریشن ہوا مہادیو, اور یہ پہلگام واقعے کو آگے لے جاتے ہوئے جس میں سلمان شاہ صاحب کو بھی قتل کیا گیا, مہادیو بھی فالس فلیگ ہے, اٹس اے فالس فلیگ. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کلگام میں آپریشن جو ہے وہ 48 گھنٹے تک جاری رہا. یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے 2 ہندو فوجی جہنم واصل ہو گئے ہیں, اور کچھ ہلاکتیں, شہادتیں جو ہیں وہ کشمیری مجاہدین کی بھی ہوئی ہیں وہاں پہ. سو یہ فالس فلیگ آپریشن, کشمیری خون کا بہنا, اور اس کے باوجود کشمیریوں کا اس جھنڈے کو اٹھانا اور اس کے لیے اپنا خون بہانا, اٹس اے کلیئر کٹ سائن کہ کشمیریوں کے دل پاکستانی. باہر تو ہم ایک ہو جاتے ہیں, اندر کے دشمنوں کے خلاف بھی ایک ہوں, چونکہ فوجی اپنا خون بہاتا ہے, اس آزادی کی قیمت پوچھنی ہے. تو آج فیملیز کے گھروں میں جائیں نا, جن کے بچے جوان اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ سر, آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. تو یہ جو انٹرنل ٹیررزم ہے, اس پہ بھی پاک فوج کو سلام ہے جو اس وقت بھی لڑ رہی ہے, چاہے وہ بلوچستان ہو جہاں پہ جا کے وہ کلا کما کر رہی ہے دہشت گردوں کا, چاہے وہ KP کا علاقہ ہو. پاک فوج کو سلام صرف انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹیررزم سے نہیں لڑ رہی, آپ کے سیلاب آتے ہیں تو بھی پاک فوج جو ہے وہ سب سے پہلے آ کے کھڑے ہوتے ہیں. ڈیزاسٹرز آن ایوری کائنڈ اینڈ آن ایوری سچویشن. تو یہ جو انٹرنلی میم نے بڑی اچھی بات کی کہ کورٹس جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو تھوڑا سا ٹاپک سے ڈیویٹ ہو جائے گا. ججز اپنے گھروں سے فیصلے لے کر نہیں آتے, آپ کے سامنے جو ہے وہ قانون واضح ہوتا ہے, آپ کے سامنے حقائق واضح ہوتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں. سو پھر اگین اگر میں دہشت گردی کے حوالے سے بات کروں, مجید بریگیڈ کو اور BLA کو اس وقت کالعدم تنظیم قرار دینا, اس میں بھی پاک فوج کا بہت بڑا ہاتھ ہے, جو امریکہ سے اس کو کالعدم تنظیم قرار دیا گیا ہے. سو تھینکس ٹو پاکستان کی تمام افواج کہ جو ایکسٹرنلی ہی نہیں انٹرنلی بھی پاکستان کو پروٹیکٹ کریں.